لله الذي رفع السماء بقدرته فتح الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقدرته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر ہیں ان میں ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا ہونا ہے. اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کی نعمت کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی. اتنے بڑے نبی کو بھی اولاد کی تمنا ہے، اور بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اولاد کی دعا فرماتے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرا بھی وارث بنے اور میرے ابا یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث بنے. وراثت کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں جن ذمہ داریوں کے ساتھ چل رہا ہوں، دین کی ذمہ داریاں، میرا بیٹا اس ساری ذمہ داریوں کو میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا بیٹا بھی پورا کرے. اور میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے دینی کارنامے انجام دیے، مخلوق کی خدمتیں کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، تو اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے تاکہ میرا بیٹا بھی ان نعمتوں کا وارث بنے. حضرت انبیاء علیہ السلام اتنی بڑی نعمت کے، نبوت کی نعمت کے ملنے کے بعد بھی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے. تو اولاد کا ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، کبھی اولاد نہیں دیتا. اولاد کا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اولاد کا نہ دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جس طریقے پر اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس طریقے پر اولاد فتنہ بھی ہے. اللہ نے قرآن کریم اس آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ دنیا کے انسانوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے آزمائش ہے. آزمائش ہے. اگر اولاد نیک ہے تو اولاد نعمت ہے، اولاد بری ہے تو اولاد آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت کے ٹکڑے میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی، اپنے اولاد کو نیک بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ماں باپ کے لیے بڑا اجر ہے. پھر اولاد کیا بنے گی؟ نعمت بنے گی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا مال موت کے ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں انسان کے ساتھ میں آتی ہیں. صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ جو اس نے کوئی دنیا کے اندر کوئی پانی کی سبیل لگائی تھی، کوئی مسجد بنوائی تھی، کوئی مدرسہ بنوایا تھا، بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنوایا تھا، یا کہیں جگہ پر کوئی دینی خدمت کی تھی،
تو صدقہ جاریہ جب تک وہ چیز دنیا کے اندر باقی رہے گی اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اور ایک نیک اولاد ہے او ولد صالح. نیک اولاد انسان کی دنیا سے جانے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد انسان کا جو معاملہ اس کے عمل کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر اولاد کو نیک بنائی ہے تو اولاد دنیا میں جتنی بھی نیکی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اجر کو قبر کے اندر بھی بڑھاتے رہیں گے اور جنت میں بھی اللہ اس کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نیک عطا فرمائی تھی، نیک اولاد چھوڑی. ماں باپ کا صرف نیک ہونا ضروری ہے کہ بھئی باپ بہت نیک ہے، ماں بہت نیک ہے. اس طریقے پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. ہما جنتک والنارک، کہ تمہارے ماں باپ تمہارے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. اسی طریقے پر اولاد بھی ہے، اولاد بھی. اگر ماں باپ جنت میں چلے گئے لیکن اولاد اگر گنہگار رہی تو اولاد کو جہنم میں جانے کا ذریعہ اس کی اولاد بنے گی. اس لیے اولاد جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، دنیا میں آنے کے بعد اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کی دینی تربیت کرنا، ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت. تعلیم اور تربیت پہلے زمانے میں دونوں ایک چیز تھی کہ تعلیم تربیت دونوں ایک ہے. جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت ہے، جہاں تربیت ہے وہاں تعلیم ہے. لیکن آج کے دوروں میں جو ہماری جتنی بھی اسکول ہے، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ان میں تعلیم تو مل جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی. کہ تربیت کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کو ذمہ داری دی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود دین پر چلو، اپنے اولادوں کو دین پر چلاؤ. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور کل قیامت کے میدان میں اولاد کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے. کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کو ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اولاد کیوں گنہگار ہے، اولاد کیوں بگڑی ہوئی ہے. کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا. اور تربیت ایک مستقل ایک نصاب ہے، ایک مستقل نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے پر کریں. اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو نیک بنانے کے لیے میں نے گزشتہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ماں باپ کو وقت دینا پڑے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کیا کہا؟ کھیتی کہا. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو کھیتی میں جو پیداوار ہوگی وہ ہماری اولاد ہے. ایک کسان کو کھیتی کرنی ہوتی ہے تو کسان سب سے پہلے اچھے کھیت کو تلاش کرتا ہے. جو کھیت اچھا ہوگا اس سے پیداوار بھی اچھی نکلے گی. اگر کھیت ہی برا ہے، ایک کھیت کے اندر شوریلی زمین ہے، کھاری زمین ہے، انسان کتنا بھی قیمتی بیج اس کے اندر ڈالے لیکن اس کے اندر سے نہ پھل اگ سکتے ہیں نہ اس میں نباتات نکل سکتی ہیں. کہ اچھے پھل کو لینے کے لیے اور فروٹ کو حاصل کرنے کے لیے، غلہ اناج کو لینے کے لیے انسان سب سے پہلے قیمتی زمین کو آدمی کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا. اولاد کو نیک بنانے کے پہلے سب سے پہلے جو اس کا نکاح ہو وہ نیک بیوی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان نکاح جو کرتا ہے وہ 4 بنیاد پر کرتا ہے. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو مال کی بنیاد پر کرتا ہے، خاندان کی بنیاد پر کرتا ہے، اور خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے، اور دین کی بنیاد پر کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیاد دین کو بنا، تیری ناک کا تعلق ہو. اگر تو نے دین کو بنیاد نہیں بنایا اور خاندان کو بنیاد بنایا، مال کو بنیاد بنایا اور خوبصورتی کو بنیاد بنایا تو تیری کشتی کا زوال آ جائے گا. حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ. کہ آدمی اگر خوبصورتی کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے تو وہ چند دن کی خوبصورتی ہے.
پھر کچھ مدت کے بعد خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اخلاق کو دیکھ کر، بچے کے دین کو دیکھ کر اگر انسان نکاح کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق و سیرت، زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی نیک بناتا ہے اور مرنے کے بعد بھی نیک بیوی کام آ جاتی ہے. اچھے اخلاق ہو، اچھی سیرت ہو، اچھا کیریکٹر ہو. تو سب سے پہلے جو بیوی آدمی تلاش کرے، نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی دیندار تلاش کرے. اگر دینداری کے ساتھ اچھا خاندان بھی ہے اور دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے، دینداری کے ساتھ مالداری بھی ہے تو نور علی نور. لیکن بنیاد جو بناوے انسان دین کو بناوے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا اگر تمہارا رشتہ کہیں سے بھی آوے تو صرف دو باتیں دیکھو. ترمذی شریف کی روایت ہے اگر لڑکی کی طرف سے رشتہ آوے یا لڑکے کی طرف سے رشتہ آوے تو صرف دو چیزیں تم بنیاد بناؤ کہ لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں اور لڑکے کا دین کیسا ہے. دین کا مطلب کہ لڑکا فرائض کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، رمضان کے روزے کا پابند ہے. اگر اس پر زکات کو ادا کرتا ہے کہ فرائض کا پابند ہو، اچھے اخلاق والا ہو، ذمہ داری کے بول کو سمجھنے والا ہو، زبان کا میٹھا بول ہو اور انسان خاموش رہنے والا ہو. فرمایا اگر اچھے اخلاق ہیں تو فوراً تم کیا کر لو، پیغام کو قبول کر لو. لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو. اگر تم نے ٹھکرا دیا، بچہ اچھے اخلاق والا بھی تھا، دیندار بھی تھا، بچی اچھے اخلاق والی تھی، اور بچی کے اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچی کی زبان بالکل قابو ہو. لمبی زبان گھر کو برباد کر لیتی ہے اور لمبی زبان گھر کو توڑ دیتی ہے. کہ بچی خاموش رہنے والی ہو، صبر کرنے والی ہو، اس کو بولتے اچھے اخلاق، خاندان کو نبھانے والی ہو، ذمہ داری کو سمجھنے والی ہو، دبنے والی ہو، چپ رہنے والی ہو، معمولی باتوں پر جھگڑنے والی نہ ہو، صبر کرنے والی ہو. اس لیے کہ سانس الگ ہوتی ہے، ماں الگ ہوتی ہے. ماں اور سانس کبھی دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے. جس طرح مشرق اور مغرب دونوں کبھی مل نہیں سکتا، اس طرح ماں الگ ہوتی ہے، سانس الگ ہوتی ہے. دونوں کا چہرہ ایک ہوتا ہے، دونوں کی زندگی ایک ہوتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اپنی بیٹی کو شادی کرنے کے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھانا، بیٹا صبر کرنا ہے، خاموش رہنا ہے. جب بھی کوئی نکاح کا پیغام آوے تو لڑکی کی زبان پہلے دیکھو، یہ کھول کے نہیں تو کتنا بولتی ہے. لمبی زبان والی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن لمبی زبان والی ہے، گھر توڑ دے گی. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر دو چیزیں کے رشتے میں آ جاوے کہ لڑکا یا لڑکی اچھے اخلاق والے ہیں یا دین ہیں تو رشتے کو قبول کر لو. اگر تم نے رشتے کو ٹھکرا دیا تو میرے نبی نے فرمایا پھر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے. تو اولاد کو دیکھ بنانے کے لیے سب سے پہلے زمین جو ہو وہ زمین کیا ہو، اچھی زمین ہو، اچھی بیوی کی تلاش ہو. اچھی بیوی ہوگی تو بچوں کی تربیت کرے گی، بچوں کو دیندار بنائے گی. جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے. ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے. آپ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی اکابر ہیں، چاہے سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر پالنپوری ہو، حضرت مولانا تھانوی ہو، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علماء جو ہمارے گزرے ہیں ان کی تربیت کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں کہ ان کی مائیں بڑی دیندار تھی، تقویٰ والی تھی. تو سب سے پہلے جس طریقے پر کسان اچھا غلہ لینے کے لیے کیا کرتا ہے کہ زمین کو اچھی خریدتا ہے، اچھی زمین کو پسند کرتا ہے تاکہ میں وہاں جا کر کیا کروں، وہاں غلے کو پا سکوں، اپنی ضرورت کو پوری کر سکوں. تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اچھی زمین کو، اچھی بیوی کو تلاش کرے. اچھا، بیوی کو تلاش کرنے کے بعد بھی اولاد فرما بردار بنے یہ ضروری نہیں ہے. اگر بیوی اچھی مل گئی، زمین اچھی مل گئی، لیکن جو بیج جو انسان جو نطفہ ڈالتا ہے وہ نطفہ اگر حرام مال کا ہو تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے. انسان کی کمائی پاک ہو، انسان کی کمائی حلال کی ہو. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم نکاح کرنے کے بعد کبھی ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، داؤد اللقمہ بھی ہم نہیں کھائیں گے،
بلکہ نیکی کی زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری اولاد فرمانبردار بنے، ہماری اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی بنے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ ایک بار بچے نے چوری کر لی تو غصے ہو کر اپنی بیوی کے پاس آئے کہ تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے کہ بیٹے کی چوری میں ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے، ماں باپ کا نام ختم۔ ماں باپ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن جب بیٹا کوئی گناہ مارکیٹ میں کرتا ہے تو سب سے پہلے جس کی عزت جاتی ہے وہ ماں باپ کی جاتی ہے۔ اس کی عورت سے مجھے تو کوئی پتہ نہیں رہا، اتنی بات پتہ ہے ہمارے پڑوس کے گھر میں ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت تھا، اور بیری کی درخت کی کچھ ٹہنیاں ہمارے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک پیر گر گیا تھا اپنے آنگن میں تو میں نے بھول سے کھا لیا تھا، ہمیں اسی کا اثر ہے کیا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کہ کھیت بھی اچھا ہے، نیک بیوی بھی ہیں، لیکن نطفہ حرام کا ہے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات ہوتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے، ایسے اولادیں پیدا ہوگی۔ تو اولادوں کو پیدا کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ ہماری بیوی نیک ہو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو نیک بناتا ہے، ہماری غذا حلال کی ہو۔ تو تربیت ایک مستقل ایک سسٹم، ایک پورا نظام ہے، جسے بچوں کی دینی تربیت کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے بچوں کو دینی تربیت کرنی ہو اور ہمارے بچوں کو دیندار بنانا ہو تو بچے کو 3 باتوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے بیٹے کو نیکی کی تعلیم دو، تقوی کی تعلیم دو اور صلہ رحمی کی تعلیم دو کہ بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جسے آج ماں باپ اپنے بچوں کو نامعلوم کہاں سے ڈراتے ہیں، شیر سے ڈراتے ہیں، ویڈیو سے ڈراتے ہیں، جنات سے ڈراتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن کے اندر ہی اولاد کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں کہ ماں باپ کی موجودگی میں بیٹا تو گناہ نہیں کرتا، لیکن جب دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا تو ماں باپ اگر نہیں ہوں گے تو گناہ کر لے گا، لیکن خدا کا خوف ہوگا تو ماں باپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر میں رہے گا اور وہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ بستروں پر سوئے گا، جوان لڑکا ہے لیکن اس کو پتا ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی حرکتوں کو جانتا ہے، میرے دل کے وساوس کو جانتا ہے، میرے سارے کرتوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اگر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو نیکی کی تعلیم دی ہوگی اور تقویٰ سکھایا ہوگا تو تنہائیوں میں ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی سے بچے گی۔ اولاد کو نیکی کی تعلیم دینا، اولاد کو تقوی کی تعلیم دینا، لیکن سب سے پہلے ماں باپ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہو، ماں باپ ہی دیندار ہو۔ اگر ماں باپ دیندار ہے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، ماں کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر ہوگا، باپ کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر ہوگا۔ اگر ماں باپ ہی خدا کے نافرمان ہو اور ماں باپ بھی اللہ کے نبی کے نافرمان ہو پھر اولاد دیندار بنے، یہ تصور سوچنا ہی غلط ہے۔ ماں باپ کو دیندار بننا ضروری ہے، ماں باپ دیندار بنیں گے تو اولاد دیندار بنے گی، پھر ماں باپ کی باتیں اولاد کو نہیں چبھے گی، ورنہ ماں باپ کی باتیں اولاد کو چبھے گی کہ باپ تو نماز کی پابندی نہیں کرتا اب مجھے نماز کی ترغیب دے رہا ہے، میری امی تو نماز کی پابندی نہیں کرتی اور مجھے نماز کی ترغیب دے رہا ہے، میرے ابو راتوں کو دیر تک موبائل دیکھتے ہیں اور راتوں کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں اور مجھے جلدی سونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب گھر تو بند کر لیا، بیٹا بھی سو گیا، بیٹی بھی سو گئی، اب باپ موبائل دیکھ رہا ہے تو بیٹے پر اس کا اثر کتنا غلط پڑے گا۔ اولادوں کو دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو پابند ہونا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں تقوی لانا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر لانا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے صلہ رحمی، اپنے بچوں کو صلہ رحمی سکھاؤ۔ لیکن صلہ رحمی بچے کس وقت سیکھیں گے؟ خالی زبان کی تقریر سے بچے رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والے نہیں بنیں گے، جبکہ باپ اپنی بہن سے اچھا برتاؤ کرے گا، اولاد دیکھے گی۔ باپ ہدیہ دے تو اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہن کو ہدیہ دے تو بچے بھی سمجھے کہ بھائی کا بہن پر حق ہے اور بہن کا بھائی پر حق ہے کہ اپنی بہن کو ہدیہ دے سکتا ہے۔ چچا کو یا پھوپھا کو جتنے بھی رشتے دار ہیں ان تمام سے اچھا برتاؤ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے سامنے اپنے رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کریں۔
खाली बच्चों को तरगीब देना, बेटा चचा से अच्छा बर्ताव करो, मामू से अच्छा बर्ताव करो, अपनी खाला से अच्छा बर्ताव करो, और कभी किसी के सामने ज्यादा मत बोलो, बड़ों का इकराम करो, छोटों को शफकत करो। तकरीर का जितना असर नहीं पड़ना, इतना प्रैक्टिकली जिंदगी माँ बाप कैसी होनी चाहिए कि हमारे बाप, हमारे अब्बू चचा से कैसी बात करते हैं, हमारे अब्बू फूफी से कैसी बात करते हैं, कि छोटा बच्चा अपने अब्बा से अदब सीखेगा तो बड़ा होकर अपनी बहनों की खिदमत करेगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन खुद बाप भाई से कटा हुआ है और भाई बहन से कटा हुआ है और बहन भाई से कटी हुई है, फिर अपने बच्चों को यूं समझाना, बेटा रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना, तो ये हमारी तालीम क्या होगी, खाक में मिलेगी। माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को अगर तालीम देनी है, बच्चों की तरबियत करनी है, तो माँ बाप को सबसे पहले पाबंद बनना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में उलमा ने किताबों में लिखा है, अपने अब्बा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे कभी नहीं चलते थे, कभी बिस्तर पर होते थे, अब्बा आते तो खड़े हो जाते थे और अपने अब्बा को तकिए के पास बिठाते थे, तकिया देते थे। ये तालीम उनकी अम्मी हज़रत फातिमा ने अपने बच्चों को दी थी कि अब्बू का इकराम कैसे करना है। उलमा कहते हैं शादी जल्दी करो ताकि जल्दी बच्चे पैदा हो जाए। क्यों? ताकि पता चले कि दादा की खिदमत कैसे मेरा अब्बू करता है। जब अब्बू बच्चों की दादा की खिदमत करेगा और दादा के सामने अदब से खड़ा रहेगा तो बच्चों को पता चलेगा मुझे अपने अब्बा की ऐसे ही खिदमत करनी है जैसे मेरे अब्बू अपने दादा की खिदमत करते हैं। जब हमारे अब्बू अपने वालिद साहब की खिदमत करते हो, अम्मा की खिदमत करते हो और अम्मा के सामने अदब से बैठते हो, एक छोटा बेटा हमारा घर का नौजवान लड़का अपने अब्बू की जिंदगी देखेगा कि मेरे अब्बू अपने माँ बाप से कैसा बर्ताव करते हैं। आज तो शादियां भी इतनी लेट हुआ करती हैं कि बच्चों के पैदा होने के बाद दादा इतना जिल्ला हो जाता है, कब्र में चले जाते हैं। जब तक वालिदैन अपने रिश्तेदारों के अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, हमारी औलादें हमारी खिदमत नहीं करेगी और हमारी औलादें हमारे आंखों के सामने देखें कि हमारे अब्बू दादा का कैसा इकराम करते हैं, दादी का कैसा इकराम करते हैं, उनसे कारोबार के मशवरे करते हैं, उनसे तिजारत के मशवरे करते हैं, तो हमारी औलाद जवान होने के बाद अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं देगी क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से अपने माँ बाप को दादा दादी की खिदमत करते हुए देखा है। बच्चों को सखावत की तरगीब दे रहे, बेटा सखी बनो, लेकिन अब्बा कंजूस है तो बेटे थोड़े सखी बनेंगे। ये तो अंबार माल अपने बच्चों के सामने लुटाता हो और अपने बच्चों के सामने बेटा उनको देकर आओ, उनको देकर आओ, उनको देकर आओ, तब बेटा ये समझे मेरे अब्बू सखी आदमी हैं, गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, बेवाओं की खिदमत कर रहे हैं, तो वही बेटा बाप की दुनिया से जाने के बाद वही बेटा सखी बनेगा। अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है, हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी उनके बेटों ने देखी थी, उनके छोटी छोटी औलाद ने बाप की जिंदगी देखी थी और उलमा ने लिखा है उन बेटों की जिंदगी में अपने अब्बा हज़रत जाफर तैयार का रंग मौजूद था कि बात कैसे करनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ बोलना है, ये सारा का सारा बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। तो एक तरकीब का निजाम है। अब्दुल मलिक ने मरमान फरमाया करते थे, उनका कौल, ये अरबों के रिवाज के मुताबिक उनका कौल लिखा है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो 7 साल की उम्र तक बच्चों को बड़ी मोहब्बत से बच्चों के साथ रहो, लाड दो, प्यार दो, बच्चों के साथ तुम खेलो, बच्चे तुम्हारे साथ खेले, बच्चों से मोहब्बत से बात करो। आज माँ बाप क्या समझते हैं कि बच्चों की तरबियत, बच्चों को बहुत डांटते बचपन से ही, बच्चों का इकराम, डांट डपट से बच्चा सुधरता नहीं है और बाद लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत में बच्चा आजाद हो जाता है। दरमियानी तरीका अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है कि अगर बच्चों को डांटना है 7 साल की उम्र में तो शफकत के साथ डांटो, माँ की शफकत, बाप की शफकत, बच्चों से मोहब्बत भी करना है, बच्चों के साथ खेलना भी है, उनको प्यार भी देना है और अगर उनको डांटने की जरूरत पड़े तो शफकत के साथ डांटो। फिर फरमाया कि 7 से लेकर 14 साल तक बच्चे को अदब दो, बच्चे को अदब दो। बेटा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, बेटा जिंदगी कैसे गुजारनी है,
ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دے گا، بیٹا کھانا کیسے کھانا ہے، مہمان آوے تو مہمان سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ پورا کا پورا زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، یہ 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر کے جو 7 سال میں ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹوں کو تعلیم دینا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا۔ لیکن ماں باپ کے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ ہمارا پورا وقت غفلتوں میں گزرتا ہے، ہمارا پورا وقت موبائلوں میں گزرتا ہے، ہمارا پورا وقت بازار میں مارکیٹوں میں گزرتا ہے۔ نہ لڑکے کو باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے۔ کہ 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک تم کیا کرو؟ بچوں کی نگرانی کیا کرو، بچوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ کاروبار کو لے جاؤ تو بچے کو ساتھ میں لے جاؤ، کیونکہ باپ کے اندر اگر باپ بزنس مین ہے تو باپ میں جو خوبیاں یہ ساری کی ساری تمہاری خوبیاں اولاد کی زندگی میں آئے گی۔ اگر تم تاجر ہو تو تجارت کیسے کرنی ہے، یہ بیٹا تم سے تمہاری تجارت کو سیکھے گا، تمہاری صفات اولاد کے اندر منتقل ہوگی جب تم بیٹے کو ساتھ میں رکھو گے۔ 21 سال کی عمر تک 14 سال سے لے کر ابا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کی مکمل نگرانی کرے، والد کی ذمہ داری ہے۔ کہیں بھی جاوے تو بیٹے کو ساتھ میں لے جاوے کہ ہمارے ابا کیسے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ پھر دیکھو بھائی ہماری اولاد کیسے نیک بنے گی۔ 21 سال کے بعد اگر 3 مرحلے میں اگر اپنی اولاد کو تینوں مراحل میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری اولاد دنیا کے کونے میں جائے گی، کبھی ہماری اولاد اللہ کی نافرمان نہیں بنے گی۔ لیکن سب سے پہلے شرط ہے کہ ماں باپ خود دیندار ہو۔ اگر ماں باپ دیندار ہے تو اولاد دیندار بنے گی، اگر ماں باپ دیندار نہیں ہے میرے بھائیوں تو آج تو جتنے بچے دیندار ہیں اتنے باپ دیندار نہیں ہیں، بلکہ بچوں سے زیادہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں۔ دیر تک راتوں کو موبائل جاگنا یہ جوانوں کی عادت کم ہے، بوڑھوں کی عادت زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرماوے۔ ایسے پرخطر دور میں ضروری ہے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دیندار بنانا، بچوں کی دینی تربیت کرنا، اور ہمارے بچوں کے بارے میں ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس بچے کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، بلکہ اسلام کی نگاہ میں وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں کو تربیت کرنے کا پتہ نہ ہو اور جس کے باپ کو تربیت کرنے کا وقت نہ ہو، کہ میرے پاس اولاد کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی اولادوں کو بٹھاؤ، جوان اولادوں کو بٹھاؤ، ماں باپ اور اولاد ساتھ میں گھروں میں بیٹھے، جب آپس میں بیٹھو گے نا تو اندر کی باتیں ہمارے سامنے آئے گی، بچے کی فکر کیا ہے، بچے کی سوچ کیا ہے۔ میرا بیٹا دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، میری بیٹی سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہے، اسکول جاتی ہے، مدرسے میں جاتی ہے، تو میرے بچے میں فکر میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو بچہ جیسے بات کرے گا ماں باپ کے سامنے پوری بات آئے گی۔ اور آخری بات میرے بھائیوں ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے جگہ ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ جس طرح اپنی اولاد کی جسمانی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا لقمہ ہمارے بیٹے کے پیٹ میں جاوے تو ہمارا بیٹا جسمانی اعتبار سے مضبوط بنے، تعلیم اس کی روحانی غذا ہے، تعلیم اس کی روحانی غذا ہے، اس کے دل و دماغ کی خوراک ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا اس کے لیے ضروری ہے جگہ جگہ پر ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب قائم ہو اور ہمارے بچے مکاتب میں آ کر اپنے عقائد کو صحیح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہچانے۔ آج کتنے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں جن کی عمر 11 12 13 سال ہو چکی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تختی کیا ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جب اس کا باپ اور جب بچے کا والد جب اپنے بچے کو لے کر آتا ہے اور بچے کو پڑھاتا ہے نا تو باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کمانے کی فکر کی، اولاد کی دین کی فکر نہیں کی۔ اور یہ مکاتب تو ہماری بنیادی تعلیم ہے، ہماری بنیادی تعلیم ہے کہ ہر مسجد میں مکتب قائم ہو اور ہمارے بیٹے علماء کے پاس جا کر، اساتذہ کے پاس جا کر تعلیم و تربیت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، قرآن کریم کی تعلیم لے اور ہمارے تمام کے تمام ساتھی استادوں سے رابطے میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے کہ میرا بیٹا کیسے پڑھتا ہے، میرا بیٹا کیا پڑھتا ہے۔ اسکول کی تعلیم کا سب کو پتا ہے بھائی، دیکھو اسکول کی تعلیم ضرورت کی چیز ہے آج کے زمانے کی، لیکن مدرسے کی جو تعلیم ہے وہ ہمارا مقصد ہے، اس سے بچے کی بھی آخرت بنے گی، ہماری بھی آخرت بنے گی۔
اس کے بارے میں تمام حضرات فکر کریں کہ اپنے تمام کے تمام بچوں کو ماشاءاللہ مکتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ مکتب کے بارے میں بات ہوگی کہ مکتب کتنا بڑا اسلامی قلعہ ہے اور مکتب کتنی بڑی ہماری دینی ضرورت ہے اور اسے امت کو کتنا نفع ہوتا ہے اور دنیا میں جہالہ پکاتے کا نظام مضبوط ہے. اسے امت کی دینی تربیت کیسے ہوئی ہے اور امت کے نونہال بچوں نے اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو دیندار بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.